السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صيام يوم عرفہ يكفر سنتين۔ رواہ احمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ مائدہ سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جس کی وجہ سے آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی، خطاب ہوگا، جو مہینہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بالکل قریب ہے، آنے ہی والا ہے، اسی مہینے کے تعلق سے بات ہوگی۔ وہ مہینہ کتنا افضل ہے اور اس مہینے کے اندر کام کون سا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ بہت ہی زیادہ ویلیو والا مہینہ ہے، بہت مرتبے والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ
محترم ہے اور اس کی حرمت ہمارے لیے باعث ثواب ہے. ہم اس مہینے میں وہی کام کریں جو کام اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے, اور جن کاموں سے رکنے کو کہا ہے اس کام سے ہم رک جائیں. ان حرمت والے مہینے کا احترام کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم یہ مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ, ابھی اس کے بعد آنے والا ہے ذی الحجہ, اس کے بعد آنے والا ہے محرم. یہ 3 مہینے کنٹینیو لگاتار. اس کے بعد ایک مہینہ بیچ میں رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اور اس 4 مہینے کے اندر جو ابھی ذی الحجہ والا مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے کے جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت تو قرآن و حدیث میں کتاب میں اتنی زیادہ آئی ہوئی ہے, اتنی زیادہ آئی ہوئی ہے کہ آدمی اگر اس مہینے میں 1 روزہ رکھے تو اس کا ثواب 2 سال کا گناہ معاف. 9ویں ذی الحجہ کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کا گناہ معاف. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے. ابھی ذی القعدہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی سنت ہے, رسولوں کی سنت ہے, ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو ہم اور آپ ادا کرتے, قربانی کرتے ہیں. جانور کو قربانی کر دیتے ہیں, بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے, ہو گیا, اچھا خاصا جانور لے لیا, کتنا گوشت نکلے گا, کیسا نکلے گا, بڑھیا سے ذبح کر لیا, کھا لیا, بنا کر کے رکھ لیا, کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں بس. قربانی اصل ہے کیا, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. جب تک اس کو نہیں جانیں گے تب تک زندگی میں قربانی کرنا بیکار ہے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. قربانی کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا, کسی کے نزدیک ہونا, کسی کے پاس ہونا. یا یہ سمجھ لیجئے کوئی کام آپ ایسا کیجئے جس کے ذریعے آپ اپنے استاد کی نظر میں, اپنے ماں باپ کی نظر میں, اپنے بھائیوں کی نظر میں, اپنے رشتہ دار کی نظر میں آپ قریب ہو جائیں. قریب ہو گئے. آپ نے استاد کی بات مانی تو آپ کو استاد ماننے لگا, آپ نے اپنے ٹیچر کی بات مانی تو آپ کا ٹیچر آپ کو ماننے لگا, آپ اپنے بھائیوں کی بات مانتے تو بھائی کے قریب ہو گئے, آپ اپنے بڑے کی بات مانتے بڑے کے نزدیک ہو گئے. ایسی ہی اگر تم اللہ کی بات مانتے ہو, اللہ کی باتوں کے اوپر چلتے ہو, لا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دیا ہے یا رسول جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے رہو گے, اور کرتے ہو تو اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے. اور جن کاموں سے اللہ نے اس کے رسول نے منع کر دیا ہے اگر تم ان کاموں سے رک جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے نزدیک کر لے گا. لیکن اگر کہیں الٹا ہو گیا, رسول نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو تم نہ کرو, رسول نے جن کاموں سے تمہیں منع کیا ہے ان کاموں کو تم کرتے رہو, تو میرے بھائیو تم اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے ہو بلکہ تم اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. قربانی کا مطلب سمجھیے, قربا یقرب تقریباً کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا, یعنی اللہ کے نزدیک ہونا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کو ان کام کو اگر تم کرتے رہو گے تو اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ گے, اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے بن گئے اور اتنے محبوب, اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا, صرف قربانی دینے کی وجہ سے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کی وجہ سے. کتنے قریب ہو گئے معلوم ہے. قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. کیوں؟ جب حضرت ابراہیم کو بولا گیا جس کام کو کرنے کو, وہ کام حضرت ابراہیم نے کر ڈالا. جب بولا, چاہے مشکل حالات ہوں تب بھی. جیسے آپ غور کیجئے, بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا بیٹا 80 سال کے بعد ہوا اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے سامنے تم اس چٹیل میدان کے سامنے تم رکھ چھوڑو جہاں پہ نہ پانی ہے، جہاں پہ نہ دانا ہے، جہاں پہ نہ درخت ہے، جہاں پہ نہ گھر ہے نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہہ دیتے نہیں کیسے رکھیں گے اسی جگہ، میرا بچہ ہے، میری بیوی ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا آرڈر آیا، کچھ نہیں دیکھا نہ آگے نہ پیچھے، بیوی کو لیا بچے کو لیا اس سنسان اور جنگ اس ویران جگہ میں چٹیل میدان میں رکھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا آمنا وصدقنا کہہ دیا، اللہ نے حکم دیا فوراً مان گئے۔ نہیں بیٹا محبوب نہیں ہے، بیوی محبوب نہیں ہے، اللہ کا حکم سب سے زیادہ محبوب، رکھ دیا چٹیل میدان میں، ریت ریگستان میں، کوئی پانی پہاڑ کچھ بھی نہیں، پہاڑی پہاڑ۔ سعودی عرب کا حال دیکھیے، خانہ کعبہ جائیے، ایسی جگہ میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بیوی نے بھی صبر کر لیا، اللہ کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اور وہیں پہ زمزم کا وہ چشمہ نکلا، زمزم کا چشمہ وہیں پہ نموراد ہوا اور وہیں پہ نکلا۔ اس کے تعلق سے میں آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ بہرکیف صبر کا سب پھل یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے اس بچے کو یا اس کی بیوی کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایسا پانی نکالا جو آج تک وہ پانی ختم نہیں ہو رہا ہے، اور جس پانی کا تاثر اتنا ہے کہ آدمی اگر قبلہ رخ ہو کر کے پی لے، دعا کر لے تو اس کی وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، اس کی وہ دعا کو اللہ ضرور سنتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ اب یہی بچہ جیسے 9 10 11 سال کا ہوا، یہی بچہ حضرت اسماعیل جب 11 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم، کہا بولیے اللہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا ابراہیم اگر محبت تم اپنے بیٹے سے کرتے ہو مجھ سے بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ خواب میں یہ بیان کیا گیا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے، ذبح کر دے، یہ قربانی کر، یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا ججمنٹ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ایک ہی اولاد 80 سال کے بعد، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، ابھی ایک ہی اولاد ہے۔ اسی بچے کو دیکھ کر کے بڑھاپے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، لیکن اللہ کا آرڈر آیا، کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لیا اور جا کر کے باقاعدہ لٹا دیا، چھری چلا دی، ذبح کرنے کے لیے چھری چلانے لگے۔ اللہ نے اس کو سچ تعبیر کیا ہے، قد صدقت رؤیا ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ بتائیے اتنا ہم اور آپ اپنے بیٹے کو، بچے کو، کسی کو اللہ کے راہ میں ایسے قربان کر سکتے ہیں؟ یہ تو جانور والی بات ہے نا کہ جانور کے گردن میں چھری چلا رہے ہیں۔ جب اپنی گردن پہ چھری چلنے کی بات آتی ہے تو کہاں چلاتے ہیں؟ ابھی میں بتاتا ہوں کہ اپنے گردن میں کیسے چھری چلتی ہے۔ یہاں پہ حکم ہوا، یہاں بھی کر ڈالا، قریب ہو گئے اور نزدیک اور قریب آ گئے اور نزدیک پہنچ گئے حضرت ابراہیم، وہاں بھی یہاں بھی۔ اور جب دین کے لیے آگ میں ڈالنا پڑا تو اللہ کے لیے آگ میں اپنے آپ کو ڈلوانا گوارا کر لیا، لیکن توحید، لیکن شرک والوں سے سمجھوتا نہیں کیا، توحید کے اوپر جمع رہا۔ حضرت ابراہیم کو اسی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نزدیک کر لیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنتیوں کا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ معلوم ہے دوست اللہ تعالیٰ کی، اسی وجہ سے کہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ ہمارا اور آپ کا حال دیکھیے، ہمارا اور آپ کا حال دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بات مان رہے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک اپنے آپ کے اوپر معائنہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، ہم اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اللہ نے کہیں فرمایا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، لیکن اللہ کی ہم بات نہیں مانتے، اپنے دل کی اور اپنے من کی بات مانتے ہیں۔
روزانہ اللہ قربانی دینے کا حکم دے رہا ہے. آئے میرے بندے روزانہ تم میرے لیے قربانی دے دیا کرو. یعنی جب جب مؤذن تم کو بلائے نماز کے لیے تو نماز پڑھ لیا کرو. جب تمہیں حلال کے لیے بولے کہ حلال کرو تو حلال کر لیا کرو. حلال کمائی کھا لیا کرو, حرام سے بچو. روزانہ تیری زندگی کے اندر حلال و حرام کا کام ہوتا ہے, لیکن تم دونوں کے درمیان میں کوئی تصور کوئی تمیز نہیں کیا کرتے ہو. تمہیں حکم ہوتا ہے جھوٹ نہ بولو, لیکن روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک تم جھوٹ بولا کرتے ہو. اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لو, یہ بھی قربانی ہے. تمہیں کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے اذان ہو تو اذان کا جواب دے دیا کرو, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اذان کا جواب دے لیں. اذان ہو تو اذان کا جواب دے لیا کرو. ہم مسلمان اللہ کی بات کو نہیں مانتے, محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے, اور ہم اذان کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ بھی قربانی نہیں دے رہے. اللہ نے فرمایا, رسول نے فرمایا, محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ حکم ہوا لوگوں داڑھی کو بڑھاؤ, اپنے مونچھوں کو کتراؤ. لیکن ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, حالات دیکھو, ہمارے نوجوان بھی ویسے ہیں اور ہمارے بزرگ ویسے ہیں. داڑھی تو بڑھا نہیں سکتے, چھلا تو ضرور سکتے ہیں. یہ بھی ایک قربانی ہے, اس کا بھی نام ایک قربانی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو کر گزرو. اللہ فرماتا داڑھی رکھو, رسول نے فرمایا داڑھی رکھو. رسول کو حکم ہوا, رسول نے داڑھی رکھی, رسول نے فرمایا داڑھی رکھو. میرے بھائیو, ہم رسول کی باتوں کو کہاں مان رہے ہیں؟ یعنی نہیں ماننا, گویا کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں. قربانی اتنا آسان نہیں ہے. قربانی پتھر دل کے اوپر رکھ کر کے چلنے کا نام ہے قربانی. آپ کا من کرتا ہے صبح سویرے سویا رہوں, آپ کا من کرتا ہے جمعے کے دن پہلے پہنچ کر کے کیا کروں گا, چلو بیٹھے بیٹھے ذرا سیریل دیکھ لوں, ذرا بیٹھے بیٹھے کچھ گیم کھیل لوں, ذرا بیٹھے بیٹھے ذرا میں گانے سن لوں, ذرا بیٹھے بیٹھے میں بکواس کر لوں, ذرا بیٹھے بیٹھے میں گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ کھیل لوں. پہلے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اذان کی آواز ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اذان کے بعد تم پہنچ رہے ہو, تیرا آنا بھی بیکار ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر اذان سے پہلے تم پہنچ رہے ہو تو یہ بھی ایک قربانی ہے, اور اللہ کے نزدیک پہنچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, اللہ کے نزدیک قریب آنے کا یہ بھی ایک عمل ہے. میرے بھائیو غور کرو, اگر تمہیں اللہ کے نزدیک ہونا ہے تو اپنی زندگی میں تمہیں قربانی دینا ضروری ہے. اللہ نے جن کپڑوں سے منع کیا ہے ان کپڑوں کو تمہیں نہیں پہننا پڑے گا. اللہ نے جیسا پہننے کو کہا ہے ویسا تمہیں پہننا پڑے گا. محمد رسول اللہ نے جیسا پہننے کو کہا ہے ویسا تمہیں پہننا پڑے گا. مثلا سمجھو آج ہم اور آپ کپڑے ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں, یا محمد رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے. فرمایا جو آپ میں ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے طرف نظر کر کے نہیں دیکھے گا. بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آج ہم فخر میں ہو کر کے ہم ٹخنے کے نیچے اپنے کپڑے کو پہن رہے ہیں. یہ ہم قربانی کہاں دے رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں, اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تمہیں ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننا پڑے گا, تمہیں محمد رسول اللہ کی بات ماننی پڑے گی. اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ شراب نہ پیو, محمد رسول اللہ نے فرمایا شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, جوا نہ کھیلو. رسول کی بات مان رہے ہو, محمد کی بات مان رہے ہو, اللہ کی بات مان رہے ہو, تو گویا کہ تم قربانی دے رہے ہو. شراب پی رہے ہو, زنا کر رہے ہو, جوا کھیل رہے ہو, اور ان بڑے بڑے جانور کی قربانی دے رہے ہو. اللہ کی قسم یہ کوئی قربانی نہیں ہے. اس قربانی سے پہلے تمہیں قربانی کرنی پڑے گی, یعنی اپنی زندگی کو تمہیں بدلنا پڑے گا, اپنے آپ کو پہلے تمہیں قربان کرنا پڑے گا, اس کے بعد تم جانور کی قربانی بعد میں کرو. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت ابراہیم نے دیکھو, حضرت ابراہیم نے اپنے سب چیز کی قربانی پہلے کر ڈالی. بیوی کو قربانی کر دیا, بچے کی قربانی کر ڈالی, اپنے آپ کی قربانی کر ڈالی. اس کے بعد جانور دیا گیا, تب اس جانور کے قربانی بعد میں حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, تصور کرو اور اندازہ لگاؤ, متقی ہونا, دیندار ہونا, پرہیزگار ہونا, انہی لوگوں کی قربانی تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اگر تقوی نہیں ہے, دینداری نہیں ہے, اگر ایمانداری نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, تو اللہ کی قسم قربانی کرنا بیکار ہے. تو قربانی 2 کر, 4 کر, 10 کر, کوئی مطلب
مطلب نہیں ہے اگر تیرے دین کے اندر تیری زندگی میں تقوی نہیں ہے, تیرے زندگی میں اگر پرہیزگاری نہیں ہے, تیری زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اگر تو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے تو تیرا قربانی کرنا بیکار, قربانی کر کے کوئی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ کہیں قرآن میں فرمایا اے لوگو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ غور و فکر کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ اللہ کے یہاں خون پہنچتا ہے, اللہ کے یہاں گوشت پہنچتا ہے. نہیں, اللہ کے یہاں خون بھی نہیں پہنچتا, اللہ کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا. گوشت تم کھاتے ہو, خون تم بہا دیتے ہو, ہاں گوشت تم کھاتے ہو, ہر چیز تم کھاتے ہو, لیکن اللہ کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے, اللہ کے یہاں تیرا ڈر پہنچتا ہے, اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں پہنچتا, صرف تیرا اخلاص اور تیرا تقویٰ پہنچتا ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی, آپ نے سنا ہے سب سے پہلے قربانی حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے کی. حضرت حابیل اور قابیل نے قربانی کی. سب سے پہلے کس نے قربانی کی؟ آدم کے 2 بیٹوں نے. ابراہیم علیہ السلام بعد میں. سب سے پہلے آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی جس کا نام تھا حابیل اور قابیل. کیوں قربانی کی؟ آدم کے زمانے میں, حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں دنیا بالکل ویران. اس دور میں اللہ کا یہ قانون تھا یا اللہ کی یہ مصلحت تھی, یہ سمجھ لیجئے اللہ یہ چاہ رہا تھا, اللہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جلدی سے دنیا کے اندر لوگ آباد ہو جائیں. اسی وجہ سے روزانہ حوا کی بطن سے صبح میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور شام میں ایک لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی. صبح میں لڑکا اور لڑکی, شام میں لڑکا اور لڑکی, اور دونوں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ جایا کرتے تھے, ہمارے طرح نہیں, بڑی تیزی کے ساتھ بڑے ہو جایا کرتے تھے. اب ان دونوں کی شادی کرنی ہو تو کیسے کریں؟ جو صبح میں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہوں ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے, جڑوا ہے نا, نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو صبح پیدا ہوا ہے لڑکا اور شام میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. یا یہ کہہ لیجیے جو شام میں لڑکا ہے اور صبح کی لڑکی ہے ان دونوں کا نکاح تو ہو سکتا ہے, لیکن جو ساتھ میں پیدا ہوئے ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ قانون تھا اس دور کا. ابھی کا جیسے قانون ہے, چاہے 1 سال بعد آپ کی بہن پیدا ہوئی ہو لیکن آپ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں, اسی ماں سے نہ ہے, نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں صبح نہیں بلکہ شام میں بہن پیدا ہوئی, اب اس بہن سے آدمی شادی کر سکتا ہے. میرے بھائیو یہ قانون تھا اس دور کا, اس دور کا قانون تھا. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ ذرا سی بدصورت تھی, یہ کہہ لیجیے خوبصورت اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن قابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. اب حضرت آدم نے کہا میرے بیٹو اب تمہارا شادی کا وقت ہو گیا ہے, اب تم اس کی بہن سے شادی کر لو, تیری بہن سے یہ شادی کر لیں. قابل ہٹ, یہ تو گوری ناری ہے نہیں, اچھی ہے نہیں, دکھتی نہیں ہے, اس سے ہم کیسے شادی نہیں کریں گے, ہم اسی سے شادی کریں گے, اپنے ساتھ میری جو بہن پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہم شادی کریں گے. آدم نے کہا نہیں میرے بیٹو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ تمہاری بات چلنے والی نہیں ہے. اللہ کا یہی قانون ہے, جو صبح میں پیدا وہ شام کے والے سے شادی کرے, جو شام میں پیدا ہوا وہ صبح والے سے شادی کرے, یہی قانون ہے, اسی کے تحت تمہیں جینا پڑے گا, اسی کے تحت. نہیں مانیں گے, اچھا نہیں مانو گے, چلو تم دونوں قربانی کرو. تم دونوں نے جو قربانی, جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی, جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت آدم کے ایک بیٹے جس کا نام قابیل تھا, اس نے اس نے گیہوں گندم کی قربانی دے دی, اور جس کا نام حابیل تھا اس نے دمبے کی قربانی دی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے, قربانی اگر دے دیا کرتا تھا تو اس سامان کو, اس چیز کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. قربانی کر کے جیسے کر دیا میدان میں, قربانی چھوڑ دیا, اس کو اوپر سے آگ آتی تھی, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنا ہوتا تھا تو اس مال کو کھا لیا کرتا تھا, وہ آگ کھا جاتی تھی, اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہو گئی. اور جس کے مال کو نہیں کھاتی تھی اس کا مطلب اس کی قربانی قبول نہیں, یہ آدمی کے دل میں فطور تھا, یہ سمجھا جاتا تھا. حابیل نے قربانی کی دمبے کی, قابیل نے قربانی کی گندم کی, گیہوں کی. اوپر سے آگ آئی
اور حضرت حابل کی قربانی یعنی دمبے کے قربانی کو قبول کر گیا اور وہ آگ کھا گئی. اب کہا اب تو تمہیں شادی کرنی پڑے گی، جیسا میں کہہ رہا تھا ویسا ہی کرنا پڑے گا. اب یہ بھائی پہ غصہ ہو گیا، قابل حابل پہ غصہ ہو گیا کہ نہیں میں تمہیں ذبح کر کے چھوڑوں گا، تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، ذبح کر کے چھوڑوں گا. آخرکار بھائی نے صرف ایک لڑکی کے چکر میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا قتل، ذبح کر دیا، مار دیا، پتھر سے مار دیا. حضرت حابل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. آئے میرے بھائی تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، جانتا ہوں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو تقوی والا ہے، جو دیندار ہے. مال کتنا اچھا لے لو لیکن یہاں والا دل صحیح نہ ہو قربانی نہیں. دل صاف ہونا چاہیے، جو پیسہ لگا رہے وہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. ہاں، اور قربانی کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے. اگر ضرورت پڑی، اگر وقت آیا تو میں اپنی جان کی بھی قربانی دینے کو تیار. ضرورت پڑی یہ ہمیشہ خیال میں ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے ٹائم ہم یہ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے اللہ کے لیے تو کہاں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کچھ لوگوں کو دیکھیے دنیا داری میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنی تقریریں آدمی سنتا ہے پھر بھی جمعہ کے دن صحیح طور پر ٹائم پہ نہیں آ سکتا ہے. آدھا گھنٹہ قربانی نہیں دے رہے ہیں، آدھا گھنٹہ تو کیا قربانی دیجیے گا. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگل بگل میں ہے، آپ گھر سے مکان سے مسجد میں آ سکتے ہو، دور گھر نہیں ہے، اگل بگل میں ہے، لیکن اگل بگل والا بھی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. جس کا گھر دور ہے ایک الگ سا میٹر ہے، لیکن جس کا گھر قریب میں ہے کم سے کم وہ تو آئیں، وہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا. قربانی کہاں میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، آپ لوگوں کو بتا دو، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین ساری کی ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کا حق ہے. یعنی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، دولت بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی سے اعلان کروا رہے ہیں، نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم اور آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہاں اے اللہ میری زندگی تیرے لیے، میری موت تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرا گھر، میری جائیداد، میری دولت، سب کچھ اللہ تیرے لیے. کہاں تیرے لیے؟ سب اپنے لیے. ہاں تیرے لیے، میرے لیے، تیرے لیے کہاں کچھ ہو رہا ہے. حالات دیکھیے آج اللہ کا راہ میں دینے کی بات آ رہی ہے تو آدمی دینے سے کتنا کتراتا ہے. جمعہ کے دن آدمی مسجد میں آتا ہے، جمعہ کے دن تو اس دن بھی کم سے کم چلو بھائی اس دن تو پیسہ دے لو، ایک دن تو آتے ہو. اس دن بھی آدمی کچھ لوگ اتنے زیادہ مہا کنجوس ہوتے ہیں. آپ مکھی چوس کا نام جانتے ہیں نا؟ مکھی چوس کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کے اندر مکھی گر گیا، اب اس مکھی کو اٹھا کر کے چوس لیا، اس کو بولتے ہیں مکھی چوس. کچھ لوگ اتنے زیادہ مکھی چوس ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں بھی آتے ہیں اس دن بھی پیسہ نہیں دیتے ہیں کہ کیا دے کر کے کیا فائدہ ملے گا. اللہ ہی کی دولت، اللہ ہی کا دیا ہوا سامان ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے میرے بندو تم کو جو میں نے روزی دے رکھی ہے انہی روزیوں میں سے تم میرے اوپر خرچ کرو. یعنی دولت اللہ کی اور اللہ ہی اس دولت کو مانگ رہا ہے. اب تم کو نہیں دیں گے، بھاگ نہیں دیں گے، وہی حال ہے. یعنی دی ہوئی اللہ کی، اور اس کے باوجود کتنے لوگ ہوتے ہیں سال بھر میں ایک بار قربانی آتا ہے، ایک بار. لیکن آدمی کیسا کرتا ہے؟ سب کچھ قربانی کر سکتا ہے، طاقت ہے، 5-10 ہزار لگا کر کے ایک جانور کی قربانی کر سکتا ہے. ہاں مجبوری کے تحت آپ کے پاس نہیں آپشن تو آپ ایک جانور میں جیسے بڑا ہو تو ایک جانور میں 7 لوگ آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن آپ کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو تو ایک جانور میں 7 لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو پورا جانور آپ کو کرنا پڑے گا. ہاں یہ سمجھ لیجیے اس مسئلے کو. آپ کے پاس پیسہ ہے،
اب آپ سمجھ رہے ہیں ادھر چور دروازے سے شامل ہو جائیں گے, نام میرا ہو گیا بس, نہیں. آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو ایک جانور کیجئے, آپ بڑا نہیں کرتے, چھوٹا ہی کیجئے, خصی بکری کسی کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ ایک جانور میں 7 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 2 ہو سکتے ہیں, یہ آپشن ہے. لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے, اس کے باوجود بھی سو ہے اتنا پیسہ لگا کر کے ہم کریں گے, نہیں. تو آپ سمجھ لیجئے آپ کے دل کے اندر بہت بڑا کھوٹ ہے. میرے بھائیو, قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے راہ میں تم واقعی اپنا مال لٹانا چاہتے ہو کہ واقعی نہیں لٹانا چاہ رہے ہو, جو اللہ تو بخوبی جانتا ہے اس بات کو. میرے بھائیو, تو کم سے کم قربانی 1 سال میں 1 بار آتا ہے, دل کھول کر کے قربانی کیجیے. اور صرف کھانے کے لیے مت کیجیے بلکہ لوگوں کو کھلانے کے لیے بھی کیا کیجیے. آج قربانی اتنا ہو گیا, گھر میں اس کو چلا کر کے سکھا کر کے سڑا دیا, لیکن دوسرے کو کھلانے کی نوبت نہیں آتی ہے. حدیث میں آتا خود کھاؤ, رشتہ داروں کو کھلاؤ, جمع کر کے بھی رکھو. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اگر کسی نے قربانی نہیں کی ہے, لیکن کچھ لوگ کیا ہوتا ہے قربانی خود کیا, سعودی عرب سے جانور اگر آیا اس کا گوشت کھا لیا, اس کا مطلب تم صدقہ کھا رہے ہو. طاقت نہیں ہے تو قربانی تم نے کیوں کی تھی جب صدقے کے مال تم کھا رہے ہو. میرے بھائیو, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا میرے گاؤں کے لوگوں کو خصوصی طور پر کہ اگر طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی تو میرے بھائی گاؤں کے لوگ اتنے لوگ ہیں کہ اس آدمی کو قربانی کا گوشت دے کر کے ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں. لیکن سعودی عرب کا مال آیا اور چوتھے دن تیسرے دن قربانی کر کے اس کو بانٹ دیا گیا اور سبھی لوگوں نے کھا لیا, حلال و حرام کی کوئی تصور نہ کی گئی. میرے بھائیو, یہ کتنا بڑا پاپ ہے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کے دل کے اندر کتنا بڑا فطور ہے کہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, انڈیا کا گیٹ ہے کہ چائنا کا گیٹ ہے, سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. میرے بھائیو, تو کم سے کم اتنا غور و فکر کریں کہ کس مال کو کھایا جائے, کس مال کو چھوڑا جائے. اتنی فکر ضرور ہونی چاہیے. یہ مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے میں مہینہ شروع ہونے سے پہلے بال کاٹ لیجئے, ناخن کاٹ لیجئے, زیر ناف وغیرہ سب کلیئر کر لیجئے. اس کے بعد جب تک قربانی نہ کریں, قربانی کرنے والے حضرات اور نہ کرنے والے قربانی کرنے والے حضرات دونوں سے ہماری گزارش ہے, جب تک جانور کو ذبح نہ کر لیا جائے, قربان نہ کر لیا جائے, تب تک ناخن نہ کاٹا جائے, تب تک بال نہ کاٹا جائے, تب تک دوسرے چیزوں کو بالکل کاٹا ہی نہ جائے, کیونکہ یہ رسول کی سنت ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے قربانی کرنے والا, اگر بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا ہے اور صرف ان چیزوں کے اہتمام کرتا ہے اور قربانی کے دن ان بالوں کو اور ناخن کو کاٹتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. معلوم ہے؟ اب غور کیجئے اس مسئلے کے اوپر. لیکن کتنے لوگ ہیں, ادھر نماز پڑھ کے آیا اور ادھر ہی سیلون پہ لگا دیا, لگائیے جلدی سے داڑھی چلیے. ابھی قربان بھی جانور نہیں کہ اس سے پہلے کٹوانا شروع کر دیتا ہے. بتائیے کتنی کھلبلی مچی رہتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتا, کتنی چونٹیاں کاٹتی ہے. میرے بھائی ذرا تصور کیجئے. اس کے بعد یہ کام آپ کو تو کرنا ہی پڑے گا, ساتھ ساتھ میں 9ویں ذی الحجہ یعنی قربانی سے 1 دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کو 1 روزہ ضرور رکھیں. گزارش ہے آپ سے, مردوں سے, عورتوں سے, بچوں سے, 1 روزے کا ثواب حدیث کے اندر آتا ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, پچھلے 1 سال کا گناہ اور آنے والا 1 سال کا گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. تو اس کو بھی ذہن کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے. تیسری بات ذہن کے اندر یہ بھی رکھنا ہے, اس مہینے میں برائی کم کیجیے. زنا, بالکل زنا سے توبہ کیجئے, شراب سے توبہ کیجئے, غلط کام سے توبہ کیجئے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے, اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کیجئے, محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کیجئے. اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے, جہاد جانتے ہیں, اپنے مال کو لے کر کے گیا, اپنے آپ کو لے کر کے گیا اور اللہ کے راہ میں لڑتا رہا اور شہید کر دیا گیا تو اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن وہ آدمی گیا, لڑتا رہا اور واپس آ گیا. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ نے فرمایا جہاد میں جانے والے کا کتنا ثواب ہے تمہیں معلوم ہے؟ اس سے زیادہ اس مہینے میں 10 دن میں کوئی اگر عبادت کر لے اس سے زیادہ اس مہینے میں اس کو ثواب ملے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, غور کیجئے, ذرا اندازہ لگائیے اور جاننا چاہیے اسلام کے کچھ حرمت والے مہینے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. اس مہینے میں گالی گلوج ہو رہا ہے, اس مہینے میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں, اس مہینے میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہے, اس مہینے میں پن بازی ہو رہی ہے, اس مہینے میں بھی لاسٹ میں لوگ مسجد میں آتے ہیں. میرے بھائیو خیال کیجئے, اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے.
قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیں. بچہ اللہ کے لیے قربان کیجئے, بیوی اللہ کے لیے قربان کیجئے. بیوی کا مطلب بیوی آپ کا ہو, آپ کی بیوی ایسی ہو جو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتی ہو. عورتیں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدھر چاہے ادھر گھومے. عورتوں, میری بہنوں, تم بھی مسجد میں آئی ہو, ذرا سن لو, تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کے اطاعت کرو, اپنے شوہر کی بات مانو, اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرو, ساتھ ساتھ میں اپنے جسموں کے اوپر پردہ کیا کرو. اگر تم نقاب نہیں پہن سکتے ہو تو دوپٹہ کم سے کم چہرے کے اوپر ڈال لیا کرو. بغیر کام کے تم گھر کے باہر نہ نکلو. اور جیسے محمد رسول اللہ نے عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے ویسے رہا کرو, تب تمہیں قربانی کا ثواب تمہیں بھی ملے گا. لیکن نہیں صرف مرد. اور نام آپ سمجھتے ہیں جیسے قربانی کا وقت آیا, ایک جانور لیا, شوہر کا نام لے کر کے قربانی ہو رہا ہے. جیسے باپ ہے, آپ ایک مسئلہ کو یاد رکھ لیجئے, باپ ہے اور باپ کے انڈر میں 4 بیٹے ہیں. اب قربانی ہو رہی ہے اور ایک ہی جگہ کھانا بن رہا ہے تو ایک جانور میں قربانی سب کی ہو جائے گی, چاہے وہ چھوٹا سا کھسی بکرا کیوں نہ ہو. اگر باپ ہے اور باپ ہی کے انڈر میں سارا چیز ہو رہا اور ایک ہی جگہ کھانا بن رہا ہے تو صرف باپ کا نام لے کر کے قربانی کر دیا اور اس کے گھر والے کی طرف سے قربانی ہو گئی. لیکن بھائی بھائی الگ ہیں, الگ الگ چولہا جل رہا ہے, الگ الگ چولہا جل رہا ہے تو الگ الگ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. ہاں یہ الگ سی بات ہے ایک جانور میں آپ شامل ہو جائیں, لیکن آپ کے باپ کے قربانی کی وجہ سے آپ کی قربانی نہیں ہوگی. الگ الگ بھائی ہیں, الگ الگ گھر ہے, الگ الگ کھانا بن رہا ہے تو آپ کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی. اس کو بھی آپ کو, یہ بھی مسئلہ آپ کو ذہن کے اندر رکھنا پڑے گا. میرے بھائیو, یہ چند باتیں تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کل سے کنٹینیو میں سفر میں تھا اور تھکا ہوا تھا, لیکن حافظ صاحب نے بولا تو میں نے کہا چلو بھائی کم سے کم وقت کا تقاضا ہے, چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں. رانچی گیا ہوا تھا تو میرے بھائی کی, بڑے بھائی طیب مکھیا کی طبیعت خراب ہے. آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک ہمیں تو دنیا کے اندر رکھ, الہ العالمین ہمیں تیری زندگی کے لیے, تیرے لیے ہمیں اپنی زندگی قربان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جیئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے لیے, دولت کمائیں تو تیرے لیے, دولت خرچ کریں تو تیرے لیے, اور زندگی کی ہر سانس اللہ تیرے لیے ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم جن لوگوں نے, جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین سے قریب آنے کی توفیق عطا فرما, جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. اللہ ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. جب جب اللہ کا بلاوا آئے فوراً ہم اللہ کے لیے اپنے گھر کو, مال کو, بیوی کو, بچے کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے آ جائیں. یہ بھی یہی ایک قربانی ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب کریم جو لوگ قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھ رہے اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرما. الہ العالمین جو باہر کمانے کے لیے گئے اللہ اس کی حفاظت عطا فرما. الہ العالمین جو بیماری پھیلی ہوئی اللہ اس بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.